یہ کلپ سننے کے بعد میں میرا یہ یقین ہے کہ فقہ حنفیہ کے افطار کے مسئلے پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ آپ سن لو پورا، اس کے بعد میں آپ خود ڈیسائیڈ کرو۔ آج ہم لوگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ عوام میں آج کل بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع کا افطاری کا ٹائمنگ جو ہے وہ درست ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ٹائمنگ جو ہے وہ درست ہے۔ دونوں سائڈ کے لوگ ہیں، کچھ اہل سنت کے لوگ ہیں جنہوں نے اہل تشیع کی دلیلوں کو سن کے اپنا افطار کا ٹائم چینج کر دیا ہے، اور اہل تشیع کی افطار کے ٹائمنگ پہ افطاری کرتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ اس مسئلے پر انشاءاللہ ایک بہت ہی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ ایجنڈا سامنے ہے، ایجنڈے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر اس ویڈیو میں پلے ہوگا شیعہ علماء دلیل دیں گے، ہم اس کو انالائز کریں گے۔ پھر سنی نما شیعہ کی دلائل، جو کچھ ہیں سنی بن کے جو ہیں علماء، ان لوگوں نے کیا کہا ہے اور کون سا موقف کو پروموٹ کیا ہے۔ پھر قرآن سے دلیل، انشاءاللہ بہت ہی جامع دلیل ہوگی انشاءاللہ آگے۔ حدیث سے دلائل، حدیث سے بھی بہت زیادہ انشاءاللہ بہت زبردست دلیل آگے آئے گی۔ سائنٹیفک دلائل، سائنس کی جو دلائل ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، کسی کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے ہو تو ایٹ لیسٹ وہ دیکھ لو۔ شیعہ کی کتاب سے دلیل، شیعوں کی کتاب سے دلیل کہ سنیوں کا جو ٹائمنگ ہے افطار کا، وہ افطار کا ٹائمنگ درست ہے۔ اور سیونتھ، جو افطار کے ٹائمنگ سے پہلے افطاری کرے اس پہ کیا وعید ہے، اس کو کیا عذاب ملے گا، اس پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو یہ کلپ بنانے سے پہلے میں نے الحمدللہ بہت ساری ویڈیوز دیکھا، سنیوں کی تو بہت کم ہے اس ٹاپک پر۔ اہل تشیع کی میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھا، اور اس کو میں نے ان ڈیپتھ انالائز کیا کہ کیسا ہے، کیا ہے، کس کے کیا کیا دلائل ہیں، کہاں سے دلائل دے رہے ہیں، بہت ہی ان ڈیٹیل میں نے انالائز کیا۔ چاہے کوئی اہل تشیع کا بڑا عالم ہو، اس کی بھی ویڈیو دیکھا ہوں، چاہے سنی نما شیعہ ہو، وہ اس کی بھی دلیلیں دیکھا ہوں، علی مرزا کی بھی دلیلیں دیکھا ہوں میں نے۔ یہاں پہ جو اسکرین پہ جو کچھ اسکرین شاٹ لگایا ہوں میں نے، یہ کچھ ہے، یہ سب تو دیکھا ہی ہوں۔ جو اس میں اسکرین پہ جو بڑا فوٹو ہے، اس میں یہ ایک حضرت ہے، وہ بول رہے ہیں کہ سنی پھنس جائیں گے اگر کبھی حشر میں، اگر سنیوں کا ٹائمنگ غلط ثابت ہو گیا اور شیعوں کا ٹائمنگ صحیح ثابت ہو گیا، تو شیعوں کے روزے اچھے رہیں گے اور سنیوں کے روزے باطل ہو جائیں گے۔ یہ صاحب کو اصل میں پتہ نہیں ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اختلاف ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے اگر ہم بولیں کہ آپ لوگ جو ہے خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، اگر وہاں پہ حشر کے میدان میں اگر خلفائے راشدین پہ اگر صحیح نکلے اور تو آپ لوگ کی تو سیدھا ڈائریکٹ جہنم مل جائے گی آپ کو۔ جیسے آپ لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں، اگر تراویح ثابت ہو گئی، اللہ نے تراویح ایکسیپٹ کر لیا، تو آپ لوگ جو ہے سیدھا جہنم چلے جائیں گے۔ ایسے جواب نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ مولانا کا میں نے فوٹو رکھا ہوں کہ بچکانی دلیل دی ہے، اس کا صرف الزامی جواب ہے، اس کا جواب کچھ نہیں ہے۔ آگے کچھ سنجیدہ عالم بھی تھے شیعوں کے، ان کا آپ ان ویڈیو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ کرنا یعنی روزہ مکمل ہونے کا تعلق سورج ڈوبنے سن سیٹ سے نہیں ہے، بلکہ رات کا اندھیرا ہونے سے ہے، اور دنیا کی کوئی سائنس اور کوئی عقل یہ ثابت نہیں کرتی کہ فقط سورج ڈوبنے پر رات کا اندھیرا ہو جاتا۔ یہاں پر یہ شیعہ عالم یہ بتا رہے تھے کہ روزہ مکمل ہونے کا تعلق سورج کے ڈوبنے سے نہیں ہے۔ روزہ مکمل کرنے کے لیے ہم کو رات کا ویٹ کرنا پڑے گا، اور انہوں نے قرآن کی آیت بھی پیش کی تھی جو ہم آگے ڈسکس کریں گے، ہمارے موقف جب ہم ثابت کریں گے تب۔
اور دوسرا انہوں نے بولا کہ دنیا کی کوئی بھی سائنس جو ہے وہ یہ پروف نہیں کرتا ہے کہ فقط سورج کے غروب ہونے سے رات کا اندھیرا ہو جائے. سائنس کیا پروف کرتا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آگے کی قسط میں، آگے کے سیکشن میں ہم ڈسکس کریں گے اس کو. اور ان کی کتابیں کیا پروف کرتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. یہ بھی یاد رکھیے کہ جو روزہ افطار کرنے کا وقت ہے یہی مغرب کا بھی اول وقت ہے. اب مغرب کی نماز کا وقت اور افطار کا وقت یہ دو الگ الگ وقت نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی اول مغرب کا وقت بھی رات کا داخل ہونا ہے اور افطار کا وقت بھی یہی ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے، اور ان دونوں کو قرآن نے لفظ لیل سے بیان کیا ہے. کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو یہاں پہ نوٹ کرنے والے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ کہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہی مغرب کا اول وقت ہے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ، مغرب کی نماز کا وقت اور افطار کا وقت یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں. اس پر انہوں نے بہت زور دیا ہے، اور میں نے اس کو پوائنٹ اس لیے کیا ہے کہ مولانا قلب صادق صاحب، آگے میں نے ان کا کلپ لگایا ہوا ہے، ان دونوں ٹائم کو، افطار کے ٹائم کو اور مغرب کے ٹائم کو، دونوں کو الگ الگ ثابت کر رہے ہیں اور قرآن کی آیت سے ثابت کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں کون سی قرآن کی آیت سے ثابت کر رہے ہیں، وہ انہوں نے حوالہ تو نہیں دیا قرآن کی آیت کا، بٹ انہوں نے الگ الگ ثابت کیا. اصل میں شیعوں کے اندر خود ہی بہت کنفیوژن ہے افطار کے ٹائمنگ کو لے کر. کچھ بولتے ہیں کہ اول مغرب میں کرنا چاہیے، کچھ بولتے ہیں کہ سورج غروب ہو جائے تب کرنا چاہیے، کچھ بولتے ہیں کہ 10 منٹ ویٹ کرنا چاہیے، کچھ بولتے ہیں کہ رات تک ویٹ کرنا چاہیے. اب رات کب ہوتی ہے ہم انشاءاللہ سائنس سے ڈسکس کریں گے آگے آنے والے سیکشن میں. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اول مغرب کا وقت بھی رات کا داخل ہونا ہے اور افطار کا وقت بھی یہی ہے جب رات کا اندھیرا چھا جائے. اب اول جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تب اندھیرا سٹارٹ ہوتا ہے، مطلب مشرق سے سٹارٹ ہوتا ہے اندھیرا، اسی میں سنی جو ہیں وہ افطار کرتے ہیں. فورتھ امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے بولا کہ دونوں کو قرآن نے لفظ لیل سے بیان کیا ہے. انہوں نے مغرب کا وقت اور افطار کا وقت دونوں کو لیل سے بیان کیا ہے، اور دونوں ایک ہی وقت، انہوں نے پورا اسٹریس دیا ہے. سب سے بیسٹ یہ ہے کہ پہلے نماز مغرب پڑھیں اور اس کے بعد روزہ افطار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہمیں اضافی فائدے اور برکتیں ملتی ہیں. یعنی اس سے دیکھیے جب نماز آپ نے پڑھی تو فضیلت کے وقت میں پڑھی، نماز روزے کی حالت میں پڑھی ثواب دگنا ملا. یہاں پر یہ شیعہ عالم یہ بول رہے تھے کہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ نماز مغرب پڑھ لے، اس کے بعد میں روزہ افطار کر لیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ برکتیں ملیں گی کہ فضیلت کے وقت میں نماز پڑھی، نماز روزے کی حالت میں پڑھی، ثواب دوگنا ملے گا. اچھا، تو اس پہ یہ سوال ہے ان شیعہ عالم سے اور جتنے بھی شیعہ عالم ہیں کہ اگر تم کو ثواب دگنا چاہیے تو عشاء کی نماز پڑھ کے پھر آپ جو ہے وہ افطار کر لو تو ثواب دگنا اور 4 گنا ملے گا. مغرب کی نماز کا بھی ثواب ملے گا اور عشاء کی بھی نماز کا ثواب ملے گا. کیونکہ آپ لوگوں کے منہج میں ایسا تو ہے نہیں کہ آپ اگر ایکسٹینڈ کر لو تو آپ کے روزے مکروہ ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے آپ کے اس میں. ہمارے سنیوں میں ہے کہ روزے مکروہ ہوتے ہیں، آپ کے اس میں تو ایسا نہیں ہے. آپ اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر لو اور ثواب دگنا اور 4 گنا لے لو، عشاء کے بعد میں جو ہے افطاری کر لو. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اصیل عربی زبان میں کس وقت کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اصیل عربی زبان میں کہتے ہیں شام کو، ٹھیک، شام کو کہتے ہیں، ایوننگ کو. اصیل کہتے ہیں ایوننگ کو. میں نے کہا اب ذرا وہ افطار صوم والی آیت تو پڑھیے. اب وہ چپ ہوئے، میں نے کہا وہ میں پڑھ دیتا ہوں. تو ان لوگوں کون سی؟ میں نے کہا قرآن میں ہے، نماز کا وقت بتایا گیا ہے اصیل، شام، ایوننگ، اور افطار صوم کا بتایا گیا ہے وقت ثم اتموا الصیام الی اللیل. روزہ افطار کرو رات کو. تو میں نے پوچھا شام پہلے ہوتی ہے کہ رات پہلے ہوتی ہے؟ اب مغرب کی نماز کا وقت اور افطار کا وقت یہ دو الگ الگ وقت نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت. یہ وہی قلب صادق صاحب ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا.
یہ اپنے ٹائم کی ایک سٹوری بتا رہے ہیں جس میں ان کا ایک فرینڈ تھا، سنی تھا، تو اس کو انہوں نے کیسے کنونس کیا کہ وہ سنیوں کے ٹائم کو چھوڑ کے اپنے شیعوں کے ٹائم پہ، مطلب ان کے شیعوں کے ٹائم پہ افطار کو ایکسیپٹ کر لے. کیا 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 آرگیومنٹ انہوں نے پیش کی وہ یہ پورا بتا رہے ہیں. اس میں اس آرگیومنٹ پہ انہوں نے یہ بتایا کہ مغرب کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور جو افطار کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. افطار کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ رات کا ہوتا ہے، اور مغرب کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ شام کا ہوتا ہے. اور جو دوسرے شیعہ عالم ہیں وہ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی ٹائم ہے، قرآن کے اندر آیا ہے. اصل میں شیعہ جماعت جو ہے وہ بہت کنفیوز جماعت ہے. اس ٹاپک پر بہت زیادہ تذبذب ہے ان کے اندر، بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور یہ لوگ خود کلیئر نہیں ہیں. ان کی کتابیں کچھ اور بول رہی ہیں، اور کچھ سنجیدہ علماء ہیں. جیسے میں آگے آپ کو ایک اور کلپ بھی دکھاؤں گا جس میں ایک شیعہ عالم بول رہے ہیں کہ اصل ٹائم جو ہے وہ یہی ہے جو سنیوں کا ٹائم ہے. جب اذان کا، مغرب کی اذان کا جب اطلاق ہو جائے، جب ٹائم ہو جائے مغرب کی اذان کا، اس کے بعد سے آپ افطار کر لیتے ہیں. مگر ہم لوگ جو ہے پریکاشن لیتے ہیں، اور پریکاشن لینے کے بعد میں ہم لوگ اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں 10 منٹ، تاکہ بس ایز اے پریکاشن، تو تھوڑا اور پریکاشن لے لیں یہ لوگ، اور عشاء کے بعد میں یا پھر سیدھا سحری کھائیں تو اور پریکاشن لے لیں اور عبادت کریں تو ڈبل ٹرپل 4 گنا ثواب ملے گا. کیونکہ یہ لوگ جو ہے ان کا روزہ مکروہ تو ہوتا نہیں ہے، تو یہ لوگ اور تھوڑا لمبا ٹائم لیں اور اس کو اور پریکاشن لیں. یہ ایک ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے، شیعوں سے. اور جو سنی نما شیعہ ہے اس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اب تو تمہارا روزہ مکروہ ہوگا نہیں، کیونکہ تم مکروہ سے تم پرے ہو چکے ہو، تو تم جو ہے ابھی اور ایکسٹینڈ کرو، اور عشاء کے بعد پڑھو، اور عشاء کے بعد میں افطاری کرو، اور یا پھر سحری میں افطاری کرو. افطار اور سحری کے ٹائمنگز کا تعلق ہے. مکتب اہل البیت میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ اذان مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہے، یعنی آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس کے افق کے مطابق اذان مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہے، جب آپ کو یہ یقین ہو تو اس وقت آپ افطار کر سکتے ہیں. لہٰذا جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ 10 منٹ پہلے ہاتھ روک لیں سحری میں اور 10 منٹ بعد افطار کر لیں افطار میں، تو یہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ احتیاط کے طور پر اس طرح سے بیہیویئر رکھیں کہ آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو پائے. ابھی آپ سن رہے تھے علامہ محمد امین شہیدی کو، جو شیعوں کے ایک بہت ہی پرومیننٹ پائے کے عالم ہیں اور بہت ہی فیمس عالم ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسی اذان کا وقت داخل ہو جائے تب افطاری کر سکتے ہیں، اور یہ سنی اور شیعوں میں متفقہ ہے، دونوں میں اختلاف نہیں ہے. بٹ یہ اختلاف پیدا کیا ہے جو ابھی کے جو شیعہ لوگ ہیں، جو مین سٹریم کے نہیں، جو سمجھدار نہیں ہیں، وہ جاہل لوگ یہ بولتے ہیں کہ 10 منٹ بعد ہی روزہ کھلنا سب سے درست ہے. جس نے سب سے پہلے روزہ کھلا اذان پہ، وہ جو ہے اس نے اپنا روزہ توڑ دیا، روزہ خراب کر لیا. وہ جو جاہل لوگ بولتے ہیں. جو یہ شیعوں کے جو پرومیننٹ اسکالر ہیں وہ یہ بول رہے ہیں جیسی اذان ہو جائے تب روزہ کھول لو. اور یہی چیز ہم آگے شیعوں کی کتابوں سے بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ. اب دوسری بات انہوں نے کہی ہے حضرت نے، کہ شیعہ عالم نے، کہ وہ ڈیلے کیوں کرتے ہیں 10 منٹ کا، وہ ایز اے پریکاشن کرتے ہیں. اب پریکاشن میں تو حضرت ان کے یہاں پر، ان کے مسلک میں، ان کے مذہب میں تو ڈیلے کو مکروہ قرار نہیں دیا جاتا. تو میرا ایک سجیشن ہے ان لوگوں کو کہ جو ڈیلے ہے اس کو تھوڑا اور برقرار رکھیں، اور اس کو مغرب ہو جانے کے بعد میں، عشاء ہو جانے کے بعد میں کچھ اور نوافل پڑھ لیں، تو 10 11 12 بجے آپ لوگ روزہ کھولیں. کیونکہ قرآن، اس سے آپ کا قرآن پہ عمل بھی ہو جائے گا کہ رات تک آپ نے روزہ رکھا، ایک دم 12 بجے کی ایک دم گھور رات، کالی رات، آپ وہاں تک چلے جاؤ اور وہاں پہ روزہ کھولو، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. آپ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ فرائض انجام دو، جیسے مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لو، اور نوافل بھی انجام دو، تو تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیل کہا، الی اللیل، یہاں نص قطعی ہے اور صریح ہے بالکل. جو لوگ غروب آفتاب کے بعد فوراً روزہ افطار کر لیتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد فوراً مغرب کی اذان ہوتی ہے، اور جیسے ہی اذان کا پہلا لفظ اللہ اکبر نکلتا ہے، لوگ روزہ افطار لیتے ہیں، ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کو نہ کوئی ثواب ملتا ہے نہ کوئی اجر ملتا ہے، ان کے روزے خراب ہیں، باطل ہیں ان کے روزے. ابھی جو آپ نے آڈیو کلپس سنی، اس سے پہلے آپ نے جو بھی ویڈیو کلپس سنی تھی،
وہ اہل تشیع کے فیمس علماء کرام کی ویڈیوز تھی. اور جو ابھی آپ نے آڈیو کلپ سنی یہ ایک سنی نما شیعہ ہے جو سنی بن کے رہتا ہے, سب کو بولتا ہے میں سنی ہوں, مگر اصل میں وہ شیعہ رافضی ہے جس کے پاس میں علم کے لحاظ سے وہ ایک دم زیرو ہے. ایک کسی نارمل انسان کے جوتے جو ہوتے ہیں وہ جوتے کے لیول کے برابر بھی نہیں ہے اس کا علمی معیار. اس نے اپنی پوری گفتگو میں ایک قرآن کی دلیل دیا اور یہ بتایا کہ جب رات ہو جائے تب آپ افطار کرو, اور دلیل کے لیے اس نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 پیش کیا جس کا جواب ہم آگے دیں گے. مگر جو دعوے اس نے کیا ہے ایسے دعوے تو اہل تشیع کے علماء کرام نے بھی نہیں کیا. اس نے بولا کہ جو سنیوں کے جو افطار ہیں اور جو روزے ہیں وہ سنی کے روزے برباد ہیں, کچھ بھی مطلب وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں, وہ سنیوں کے روزے جو ہے وہ خراب ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, اور جو اصل روزے جو ہوتے ہیں مکمل وہ رات تک ہوتے ہیں. تو رات تک جو ہے ہم آگے سائنس سے بھی سمجھیں گے کہ رات کیسے ہوتی ہے اور رات کب ہوتی ہے. اور یہاں پر جو سینسیبل اہل تشیع تھے ان کی بھی ہم نے ویڈیو کلپ سنی, اس میں وہ کلیئر بول رہے ہیں جب مغرب کی اذان کا ٹائم ہو جائے تب ہم افطار کر سکتے ہیں. تو یہ جو گرا ہوا انسان ہے یہ اگر میں بولوں کہ وہ اہل تشیع سے بھی گیا گزرا انسان ہے تو یہ اس کی شان کے لیے یہ لفظ مطلب کم نہیں ہے, برابر ہی ہے. یہ جو ایک نارمل انسان کے جوتے کے جو نیچے تلوا ہوتا ہے وہ اس کا لیول ہے. یہ آگے ایک اور ویڈیو سنتے ہیں مفتی ہمدرد کی اور پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. اذان سنی جناب, اذان ہوئی اور فوراً کھجور اور پانی, تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. انتظار کریں کہ رات داخل ہو جائے. اپنے آپ سے ہمیں شریعت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. قرآن مجید میں جب رات کا لفظ ہے تو رات کو ہی کرنا چاہیے, رات کو ہی پھر افطاری جو ہے ہونی چاہیے. اس طرح شروع میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, پھر روزوں کی راتوں میں ہم نے آپ کے لیے رفث بیگمات کے پاس جانے کو حلال قرار دے دیا ہے. وہاں پہ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی منہ میں کھجور رکھی اور جو ہے وہ بیگم کے پاس چلے گئے. وہاں پہ رات کا معنی کیا ہے, ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ رات سے مراد وہ رات ہے, لیکن یہاں اتم الصیام الی اللیل کے اندر آ کے وہ کہتے ہیں نہیں, رات سے مراد یہاں پہ مغرب ہے, مغرب کی سورج غروب ہوا اور بس یہاں پہ جو ہے اب وہ افطاری کر لی. تو درست یہ ہے شیعہ سنی اس اختلاف کے اندر کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں جب یہ سرخی ارد گرد میں یہ غائب ہو جائے تب ہی ہمیں افطار کرنی چاہیے, اور یہی درست طریقہ ہے اور جس میں ہمارے بھائی شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں, یہ قرآن مجید کی آیت پر عمل کرتے ہیں. اور ابھی جو آپ نے ویڈیو کلپ سنی یہ ایک سنی نما شیعہ ہے, یہ ہے اصل میں شیعہ مگر اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ میں جو اہل سنت ہوں, اور یہ بھی ایک نمبر کا جاہل آدمی ہے. اس نے بھی قرآن کی اسی آیت کو پیش کیا, آیت نمبر 187 سورہ البقرہ, اور رات تک کا ویٹ کرنے کے لیے بولا. ٹھیک ہے, اور اس نے دوسری اسی آیت سے ایک اور بات بتایا کہ اہل سنت ایسا تو نہیں کرتے ہیں کہ جیسے ہی منہ میں کھجور ڈالے اور اپنی بیگمات کے پاس چلے گئے. تو لگتا ہے یہ اہل تشیع بننے کے بعد میں, یہ شیعہ رافضی بننے کے بعد میں, یہ سنیوں کے 10 منٹ بعد جب یہ افطار کرتا ہوگا, جب رات ہو جاتی ہے اس کے بقول, تب یہ منہ میں کھجور ڈال کے یہ ڈائریکٹ جاتا ہوگا اپنی بیگم کے پاس میں. کیونکہ سنی جو ہے وہ پہلے افطار کرتے ہیں اور روزہ اور پھر بعد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, اور یہ شیعہ جو ہیں وہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد میں جا کے افطار کرتے ہیں. تو جیسے ہی افطار کرنے کے ٹائم پہ یہ منہ میں کھجور ڈال کے چلو بیگم, یہ اس کا یہ حساب ہوگا, شاید اس کا مقصد یہی ہوگا بولنے کا. کیونکہ ہم جو ہے ہمارے سے یہ سنیوں سے جسٹ 10 منٹ بعد میں یہ لوگ روزہ کھولتے ہیں, اور اس نے ایسا بیان کیا کہ جیسے وہ رات کے 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک نمبر کا جاہل ہے. اس نے اور بھی کچھ قرآن کی آیتوں کا ریفرنس دیا ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ رات جو ہے وہ دن سے کھینچ لی جاتی ہے, وہ قرآن کی آیت ہے. تو وہ کون سی آیت ہے, اس سے مقصد کیا ہے, اس کا ڈیمو بھی دیں گے انشاءاللہ, ہم ڈیمو بھی کریں گے. یہ اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. آگے ہماری قرآن کی جو دلیل آئے گی اس پہ. تو یہ بھی ایک جاہل انسان ہے. اب ہم آ گئے ہیں اس ویڈیو کلپ کے سب سے امپورٹنٹ سیکشن پر, جو کہ ہے قرآن کے ریفرنسز کے لیے. ہمارا پہلا قرآن کا ریفرنس یہ وہی ریفرنس ہے جو اہل تشیع حضرات اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ
ریفرنس دیتے ہیں یہ وہی ریفرنس ہے. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات آنے تک روزے کو پورے کرو. رات آنے تک. جو دوسرے حضرات بولتے ہیں رات تک پورا کرو, تو وہ کلیئر نہیں بولتے ہیں کہ رات آنے تک کرو پورا, یا پھر رات کے مڈل میں کرو, یا پھر رات کے بعد میں کرو, یا پھر مڈ نائٹ کے بعد میں کرو. ابھی یہ جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے رات آنے تک. ٹھیک ہے, اب رات کب آتی ہے یہ ہم کو سمجھنا ہے. سورہ 11 آیت نمبر 114, یہ دوسرا ریفرنس ہے قرآن کا. اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں. دن کے دونوں کنارے کون سے ہوتے ہیں یہ ہم کو سمجھنا ہے. یہ دوسری جو آیت ہے اس سے, قرآن کی جو آیت ہے تو وہ بتا رہی ہے کہ دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو. اب دن کے دو کنارے کہاں ہوتے ہیں؟ ایک مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اور ایک فجر کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 1923, یہ سمجھنا پڑے گا. یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے, اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. تو ہم کو یہاں پر کلیئر کٹ پتہ چل گیا کہ دن کے دو کنارے کون سے ہیں. جو مغرب کی جو نماز ہے وہ دن کے کنارے کی نماز ہے, اور وہ رات کی نماز ہے, سٹارٹنگ کی رات. ریفرنسز میں سے جو تیسرا قرآنک ریفرنس ہے وہ ہے سورہ نمبر 36 آیت نمبر 37. اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے, ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیروں میں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ قرآنک ریفرنس ہے, ہم کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ سمجھ گئے تو اہل سنت کے موقف کو کلیئر کٹ سمجھ جائیں گے, احناف کے موقف کو ہم ایک دم آسانی سے سمجھ جائیں گے. اس کے لیے ہم ایک ڈیمو کر رہے ہیں سامنے یہ اسکرین پہ. یہ لیٹ سپوز یہ دن ہے, یہ پورا دن ہے. جیسے ہی دن اللہ تعالیٰ نے کھینچا تو اس کے نیچے یہ جو کیا ہے, یہ آپ کو کیا دکھا؟ رات. اگر یہ پورا دن پاس ہو گیا تو پوری رات سامنے ظاہر ہو گئی. یہ وہ قرآن کا ریفرنس یہ بتا رہا ہے کہ جیسے ہی یہ ہلکی سی رات, مطلب یہ دن جائے گا رات ظاہر ہو جائے گی. جیسے یہ رات ظاہر ہوتی ہے ویسے ہی ہم روزہ کھول لیتے ہیں. اور ایسے ہی سپورٹنگ حدیث ہے, حدیث کے سیکشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جیسے ہی مشرق سے آپ کو سیاہی دکھے, رات کا ظہور ہو, تو آپ وہاں سے روزہ کھول لو. تو یہ 3 ریفرنس ہیں ہم نے قرآن شریف کے, یہ ثابت کیا کہ سب سے پہلا رات کو روزہ کھولو, دوسرا جو مغرب کی نماز جو ہوتی ہے وہ رات کی نماز ہوتی ہے, اور تیسرا ریفرنس یہ تھا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے دن کو کھینچا, اب وہاں پہ جہاں سورج ڈوب رہا ہے وہاں پہ لالی ہے کیا ہے اس سے فرق نہیں ہے. جیسے یہاں پہ رات کا ظہور ہوگا, جیسے ہی دن کھینچ جائے گا رات ظاہر ہو جائے گی, آپ کو روزہ کھول لینا ہے. ابھی ہم جمپ کریں گے ہمارے نیکسٹ سیشن پہ حدیثوں سے ریفرنسز. اوتھینٹک حدیث کے سیکشن میں ہم آگے ہیں. اس میں سب سے پہلی حدیث جو ہے حضرت سہیل بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر و بھلائی پر رہیں گے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. حدیث ہے مشکات المصابیح کی, حدیث نمبر ہے 1984, کہ ہم کو جلدی کرنا ہے روزہ کھولنے میں. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے, کیونکہ یہودی و نصارہ تاخیر سے افطاری کرتے ہیں. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2353.
یہ دو حدیث سے سمجھ میں آیا ہم کو کہ افطاری میں جلدی کرنا ہے، افطاری میں لیٹ نہیں کرنا ہے، اور یہودی اور نصارہ کی طرح ہم کو ڈیلے نہیں کرنا ہے۔ حدیث نمبر 3 یہاں پر موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1956۔ حدیث ایسی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر اور ٹھہریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ انہوں نے پھر بھی کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو دن باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ستو ہمارے لیے گھول۔ چنانچہ انہوں نے اتر کر ستو گھولا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی ادھر سے آ گئی تو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ تو جو ابھی ہم نے قرآن کی آیت نمبر جو تیسرا ریفرنس ہم نے چیک کیا تھا 36 37، یہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ اس کا خلاصہ بیان کر رہی ہے کہ جیسے ہی مشرق سے اگر سیاہی نمودار اگر ہو جائے تو ہم کو افطار کر لینا چاہیے۔ یہ کلیئر کٹ حدیث ہے۔ اچھا، یہاں پہ صحابی کو لگ رہا تھا کہ یہ جب دن پورا پاس ہو جائے، جب دن چلا جائے، مطلب پورا جو اجالا تھا سر پہ سورج کا، جو روشنی تھی، روشنی چلی جائے، اور جو وہاں سے جو رات نمودار ہوئی ہے وہ رات وہاں سے اٹھ کے آگے کی طرف چلی جائے، رات جو ہے سر کے اوپر سے چلی جائے، جو شیعہ لوگ بولتے ہیں۔ وہ صحابی کو ایسا لگ رہا ہوگا، اس لیے وہ صحابی نے بولا کہ یا رسول اللہ ابھی تو دن باقی ہے۔ پھر یہاں پہ ہم کو رسول خدا کا قول صراحت کے ساتھ معلوم مل رہا ہے کہ ہم کو یہاں پہ جیسے ہی سیاہی نمودار ہو ویسے ہی ہم کو افطار کر لینی چاہیے۔ سیم یہی حدیث جو بھی ہم نے ڈسکس کی 1956 صحیح بخاری، یہ ایک اور جگہ پہ موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5297۔ یہاں پر بھی وہی واقعہ ہے کہ تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا صحابی کو تو صحابی نے ستو گھولا، پھر آپ رسول خدا نے پھر اشارہ کر کے بتایا کہ جیسے ہی وہاں سے سیاہی نمودار ہو جائے تو افطار کر لینی چاہیے۔ یہ ہماری 5th حدیث ہے اس سیکشن کی، صحیح بخاری حدیث نمبر 1954۔ اس میں رسول خدا فرما رہے ہیں جب رات اس طرف مشرق سے آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے کہ سورج ڈوب جائے تو روزے کے افطار کا وقت آ گیا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے سنیوں کے لیے تو ایک دم کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہے، جو ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی سورج غروب ہو اور یہاں پہ سورج ڈوبے، وہاں سے جو رات ویزیبل ہو، تو ہم کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ ہماری نیکسٹ حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2558۔ یہ بھی ایک تھوڑی بڑی حدیث ہے، جو امپورٹنٹ سیکشن ہے اس کا، حدیث کا، وہی میں صرف پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، اس کا آغاز ہو جائے، دن پیٹ پھیرے اور سورج غروب ہو جائے تو حقیقتاً روزے دار نے افطار کر لیا، اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں پہ ہم کو کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہے کہ جیسے ہی غروب ہو جائے سورج اور رات آ جائے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو وہاں سے رات کا ظہور ہوتا ہے، تو ہم کو افطار کر لینا چاہیے۔ ابھی ہماری نیکسٹ حدیث ہے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 699۔
یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ اب وہ جو شیعوں کے پاس میں تو یہ حدیث نہیں ہے، اس لیے شیعہ جو ہے وہ ڈیلے کرتے ہیں اور وہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ کسی شیعہ محقق نے اگر اس کو یہ بول دیا کہ تم عشاء کے بعد میں نماز پڑھو تو وہ عشاء کے بعد میں افطار کرو، تو وہ لوگ اس کو بھی فالو کریں گے، کیونکہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو وقت کا امام ہوتا ہے اس کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی ان کا امام آ کے اس کو بول دے تو اس کو فالو کر لیں گے، کیونکہ ان کا تو مکروہ ہوتا ہی نہیں روزہ ان کا، مگر ہمارے یہاں پہ روزہ مکروہ ہوتا ہے کیونکہ ہم کو کلیئر انسٹرکشنز ہے کہ ہم کو جیسے ہی سورج غروب ہو اور وہاں سے رات نمودار ہو تو ہم کو افطار کر لینا چاہیے۔ نیکسٹ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 696۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھنے سے پہلے چند تر کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتیں تو چند خشک کھجوروں سے، اور اگر خشک کھجوریں بھی میسر نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ یہ حدیث کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ ہم کو افطار کرنا ہے مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے، اور ہم کو ہمارا روزہ مکمل کرنا ہے۔ شیعوں کے پاس میں اتنی دلیلیں نہیں ہیں، ہمارے پاس میں الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہمارے پاس میں بہت دلیلیں ہیں۔ یہ جتنی بھی دلیلیں ہم نے ڈسکس کی ہے، چاہے وہ قرآن سے ہو چاہے حدیث سے ہو، یہ صاف واضح لفظوں میں ہم کو بتاتی ہیں کہ مغرب سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے ہم کو افطار کر لینا چاہیے۔ جیسے ہی یہ سورج جو ڈوب جائے، غروب ہو جائے اور رات کی ویزیبلٹی وہاں پہ آ جائے۔ ابھی ہم شہروں میں رہتے ہیں، شہروں میں ہم مشرق کی طرف میں یہ نہیں دیکھ پاتا ہے ہم کو کہ وہاں سے رات آ رہی ہے۔ جب رات آ رہی ہوگی تو دن اوپر سر پہ تو اجالا رہے گا ہی باقی، تو ہم شہروں میں رہتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اسی لیے بیٹر یہ ہے کہ جو مسجد کے جو امام ہوتے ہیں جب وہ اذان دے تو ہم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اور سورج غروب ہونے کے ساتھ میں ہم جو ہے اس کو افطار کو کر سکتے ہیں اور ہمارا روزہ مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے روزہ کو مکمل کرنے کا۔ اب ہم آ گئے ہیں اس سیکشن کی موسٹ امپورٹنٹ حدیث پر، جو کہ اس سیریز کی حدیث نمبر 9 ہے، المستدرک حاکم کی حدیث نمبر 1584 ہے۔ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے ہم کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کے لیے ستاروں کا ویٹ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر جو انسان روزہ افطار کرنے کے لیے ستاروں کا ویٹ کرتا ہے تو وہ سنت کو ترک کرتا ہے۔ اور اس کے آگے کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تو شام کے وقت ایک شخص کو بلند جگہ پر بٹھا دیتے، جب وہ کہتا کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے۔ یہاں سے یہ ساری حدیثیں جو ہم نے آگے پڑھی، اس کا کرک سپورٹنگ حدیث یہ ہے، اور یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جلدی کرتے تھے کہ کسی کو اوپر بٹھا دیتے تھے، کیونکہ لیٹ کرنا جو ہے وہ یہودیوں کا کام ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام جو ہے وہ جلدی کرنا ہے، جلدی بٹ ٹائم پہ۔ اور ٹائم کیسا ہوتا ہے؟ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو، وہاں سے مشرق سے اندھیرے کا کالا پن جیسے ہی نظر آئے، اندھیرے کا کالا پن جیسے ہی نظر آئے تو ہم کو افطار کر لینا چاہیے۔ ہمارے سنیوں کے پاس میں اتنی صراحت کے ساتھ میں حدیثیں ہیں اور قرآن کی آیتیں ہیں
جو یہ بیان کرتی ہیں کہ ہم کو جلدی سے جلدی روزہ افطار کرنا چاہیے، جیسے ہی اندھیرا نظر آئے ویسے ہی کرنا چاہیے. اور اندھیرا کب نظر آئے گا؟ جب سورج جہاں پہ ڈوب جائے گا ویسے ہی اندھیرا وہاں پہ سے نظر آنا شروع ہوگا، تو ویسے ہی ہم کو افطار کر لینا چاہیے. شیعہ حضرات سنیوں پہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنی حضرات اپنا روزہ مکروہ ہونے سے بچانے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دیتے ہیں اور خراب کر لیتے ہیں. ہمارا روزہ مکروہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میں قرآن سے حدیث سے صراحت کے ساتھ دلیل ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہونے کے ساتھ ہی وہاں پر مشرق سے سیاہی نمودار ہوتی ہے، تو جیسی رات دکھتی ہے نمودار ہوتی ہے ویسے ہم افطار کر لیتے ہیں. ابھی یہ ہمارے پاس میں اتنا اچھا پروٹوکول ہے، اتنے اچھے سیٹ آف رولز ہے کہ اس کی اگر آگے کوئی جائے تو وہ بے شک وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. اس کو ہم ایک الگ اگزامپل سے سمجھتے ہیں. اگر کوئی انسان صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں 2 رکعت نماز جہاں پر فرض ہوتی ہے، کوئی اگر 2 رکعت نماز کی جگہ 3 رکعت نماز پڑھے، بولے کہ میں ایک احتیاط کے طور پہ 1 رکعت نماز ایکسٹرا پڑھ لیتا ہوں، تو وہ اس نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا 2 رکعت نماز پڑھنے کا. اس کو کوئی حق نہیں تھا، اس کو کوئی رائٹ نہیں تھا کہ وہ ایک اور ایڈ کر دے. سیم اسی طریقے سے جب اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو کہ سورج ڈوبے اور جیسے ہی مشرق سے اندھیرا دکھے تو ہم کو روزہ کھول لینا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کو اپنے سر کے اوپر سے جانے دیں اور رات کا ویٹ کریں، رات کو کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کریں، کیونکہ رات سٹارٹ ہونے تک کا ہی ہم کو ویٹ کرنا ہے. تارے دیکھ کر افطار کرنے سے ہم کو رسول اللہ نے منع کیا ہے. تاروں کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے اور جیسے ہی سورج غروب ہو جائے ہم کو افطار کر لینی چاہیے. تارے کبھی کبھی دن کے ٹائم پر بھی دیکھ سکتے ہیں. جب سولار ایکلپس ہو، سورج گرہن ہو، تب دن میں تارے دیکھے جا سکتے ہیں. وینس اور جوپیٹر یہ 2 ایسے پلانٹس ہیں جو بہت چمکتے ہیں اور کبھی کبھی دن میں بھی ویزیبلٹی ہو سکتی ہے ان کی. اسپیشل آپٹیکل فلٹرز سے کوئی ایسے گیجٹس، ایسے آلات جو آنکھ پر لگاؤ تو دن میں بھی آپ سٹارز دیکھ سکتے ہو. بارش کے وجہ سے اگر پورا موسم کلین ہو گیا، کلیئر ہو گیا، تو وہ بھی کچھ تارے دیکھے جا سکتے ہیں. تو اس لیے تاروں کو دیکھ کر افطار کرنا یہ درست عمل نہیں ہوگا. جیسے کہ شیعہ عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ملا ید الفقی میں کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو وہ تارہ دکھ جاتا ہے. وہ تارے کو دیکھنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ سورج غروب ہونے کے ٹائم پر اجالا ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم تارے کا ویٹ نہ کریں اور غروب کا ہی ویٹ کریں اور اپنا روزہ افطار کر لیں. یہودی لوگ اپنی کتاب تلمود میں شبات 35b میں یہ لکھتے ہیں The fast is to be broken at Taizet Hakochavim, the time when 3 medium-sized stars become visible in the sky. یہ ٹائم ہوتا ہے ان کے افطار کرنے کا. تو اسی لیے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، ہم کو پہلے ہی افطار کر لینا چاہیے جیسے ہی سورج غروب ہو. اس کے بعد یہ آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک روزے جلدی کھولتے رہیں گے. روزہ جلدی کھولا کرو کیونکہ یہودی دیر کرتے ہیں. ابن ماجہ حدیث نمبر 1698. یہاں پر ہمارا حدیث کا سیکشن کمپلیٹ ہوا. ابھی ہم آ گئے ہیں ہمارے اس کلپ کے 3rd لاسٹ سیکشن پر، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ سیکشن ہونے والا ہے. اور یہاں پر ہم سائنس سے ثابت کریں گے کہ شیعوں کا جو ٹائمنگ ہے وہ غلط ہے. اور غروب آفتاب جیسے ہی ہوتا ہے ہم لوگ افطار کر لیتے ہیں، اذان کے ٹائم پر افطار کر لیتے ہیں. وہ بیسٹ ٹائمنگ ہے افطار کا. یہ جو ڈیٹا آپ کے سامنے دکھ رہا ہے، یہ ڈیٹا
13 फरवरी 2025 का है। 13 फरवरी 2025 के दिन जो सनसेट का टाइमिंग था वो 6:38 पर था। ये dateandtime.com से डेटा लिया हुआ है। शिया इफ्तार टाइमिंग जो है वो 6:47 पर था। ये urdupoint.com से लिया हुआ है। सुन्नी इफ्तार टाइम 6:39 पर था। ये हमारी web.com से लिया हुआ है। अभी इसको साइंस में एक फील्ड है लाइक एस्ट्रोनॉमी की, उसके अंदर ट्विलाइट के फेसेस डिस्कस किए हुए हैं कि जैसे ही सूरज डूबता है तो रात कब स्टार्ट होती है। रात जो है वो सबसे पहले आपको इवनिंग फेज से स्टार्ट होता है जो 6:38 से स्टार्ट होता है और 7 बजे ख़त्म होता है। और इसमें जो सूरज जो होता है वो 0 से 6 डिग्री नीचे होता है, ठीक है। फिर लेट इवनिंग स्टार्ट होती है यहाँ पर। लेट इवनिंग 7 बजे स्टार्ट होती है और 7:26 को लेट इवनिंग ख़त्म होती है, जब सूरज जो है वो 6 से 12 डिग्री नीचे होता है। और फिर नाइट फॉल बिगिंस। ये रात के पहले का जो सेशन है वो स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। ये स्टार्ट होता है 7:26 पे और ये एंड होता है 7:52 पर, जब सूरज 12 से 18 डिग्री एंगल पर होता है। अच्छा, जब सूरज 12 से 18 डिग्री के एंगल से आगे चला जाता है तब जाकर शुरू होती है नाइट, एक्चुअल नाइट। तो जब शिया लोग बोलते हैं कि सूरह बकरा की आयत नंबर 187 के हिसाब से कि रात तक आपको रात तक रोज़ा पूरा करना है, तो एक्चुअल इन लोगों का जो टाइमिंग होना चाहिए ना, तो वो 7:52 होना चाहिए। अगर वो लोग इस टाइम पे नहीं कर रहे हैं इफ्तार, क्योंकि एक्चुअल जो नाइट स्टार्ट होती है साइंस के हिसाब से वो 7:52 पे स्टार्ट होती है एक्चुअल नाइट। इससे पहले का जो टाइम चलता है वो तो शाम का टाइम चलता है, वो गुरूब आफ्ताब का टाइम चलता है, वो इवनिंग का टाइम होता है। तो शियाओं को इफ्तार ये टाइम पे करना चाहिए। अगर किसी साइंस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन कर लिया शियाओं से, तो शिया इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि शिया जो हैं कहते हैं कि इफ्तार करो रात तक। रात जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है 7:52 को, रात स्टार्ट हो रही है। इसको और आप समझने के लिए ये सामने आपके ये डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम में साफ दिख रहा है कि रात कब स्टार्ट होती है। जो ये डार्क ब्लू में जो दिया हुआ है, ये ही सिर्फ रात का फेस है, रात आने के पहले और दिन आने के पहले। ये जो ट्विलाइट फेजेस होते हैं, सिविल ट्विलाइट, नॉटिकल ट्विलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट, ये 3 फेजेस होते हैं। तो आई होप कि साइंस के बेसिस पर अहले तशय्युअ का जो मौक़िफ़ है वो गलत साबित हो गया। वो लोग रात को इफ्तार नहीं करते हैं, वो लोग शाम को इफ्तार करते हैं। और हम लोग अहले सुन्नत हमारी हदीसों के, हमारे कुरान शरीफ के रेफरेंस के मुताबिक जो हम लोग इफ्तार करते हैं वो गुरूब आफ्ताब के टाइम पे इफ्तार करते हैं, और वो इफ्तार बेस्ट टाइमिंग है। ये अब हम आ गए हैं हमारे सेकंड लास्ट सेक्शन पर, जो कि है शिया किताब से दलील। ये हमारे सामने स्क्रीनशॉट है शेख सदूक की किताब मल्ला यदुल फ़कीह। इसमें सूरज डूबने पर रोज़े इफ्तार का हुक्म, मतलब ये हम साबित करेंगे। हदीस नंबर है 1932। वो वक्त जिस पर इफ्तार हलाल है और नमाज वाजिब है। उमर बिन शिमर ने जाबिर से और इन्होंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ جب قرص آفتاب غائب ہو جائے، مطلب جو سورج کا گولا جو ہے وہ غائب ہو جائے، تو روزہ افطار کرے اور نماز کا وقت بھی آ گیا۔ تو جو قلب صادق صاحب جو بول رہے تھے دونوں الگ الگ ہوتا ہے ٹائم، وہ اپنی کتابوں سے ہی ناواقف لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں اور صرف کنفیوژن پھیلاتے ہیں۔ اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں، اور میرے والد رضی اللہ عنہ نے اپنے خط میں تحریر فرمایا کہ جب 3 تارے ظاہر ہو جائے تو تمہارے لیے افطار حلال ہے۔ 3 تارے ظاہر کب ہوتے ہیں؟ آگے پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی طلوع ہو جاتے ہیں۔ اب شیعوں اور یہ رافضیوں، اب تمہارا کیا بنے گا؟ میں اصل میں ان شیعوں کو نہیں بول رہا ہوں جو تہذیب والے ہیں، جو یہ بولتے ہیں کہ یہ موقف درست ہے۔ میں ایسے شیعوں کو بول رہا ہوں کہ جو یہ بولتے ہیں کہ سنیوں نے اپنا روزہ خراب کر لیا، یہ ان شیعوں کو بول رہا ہوں۔ اور جو سنی نما شیعہ جو ہیں، یہ ان کو بھی بول رہا ہوں کہ جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھر کی دلیل پڑھو، کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ سامنے تمہارے اسکرین شاٹ ہے، اس کو پڑھو، زوم کر کے پڑھو، اپنے دماغ میں بساؤ، اپنے دل میں بساؤ۔ اہل سنت کا جو موقف ہے وہ بیسٹ موقف ہے، اس سے اچھا کوئی موقف نہیں ہے۔ احناف کا جو موقف ہے افطار کرنے کا، سب سے بیسٹ موقف ہے، الحمدللہ۔ اب ہم آ گئے ہیں اس کلپ کے آخری سیشن میں، جس کا ٹائٹل ہے وہ کون لوگ ہیں جو عذاب کے مستحق ہوں گے جو افطار کے ٹائمنگ سے پہلے افطار کریں گے۔ یہ حدیث ہے، حدیث المستدرک حاکم کی، حدیث نمبر 1568 حدیث نمبر ہے۔ اس میں حدیث کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ حضرت ابو امامہ بابلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے ایک خوفناک پہاڑی پر لے گئے اور مجھے کہنے لگے آپ چڑھیے۔ میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم اس پر چڑھنا آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ پھر میں اس پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ جب میں اس کے اوپر پہنچ گیا تو مجھے بہت خوفناک آوازیں سنائی دیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ دوزخیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر میں چلتا رہا تو ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کے وقت سے پہلے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ اچھا، ابھی ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ لوگ ہیں کون جو افطار کے ٹائمنگ سے پہلے افطار کرتے ہیں اور یہ دوزخی ہوں گے؟ دیکھو ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا قرآن اور حدیث سے، اور ہم نے یہ ثابت کیا قرآن سے اور حدیث سے، شیعوں کی کتابوں سے، سائنس سے، کہ احناف کا جو ٹائم ہے وہ پرفیکٹ ٹائم ہے افطار کا، ٹھیک ہے؟ اور ہم جو ہے ہمارے افطار کے ٹائمنگ کے حساب سے ہم افطاری کرتے ہیں احناف۔ تو احناف اس سے بری ہو گئے کیونکہ ہمارے افطار کے ٹائمنگ سے ہم افطاری کرتے ہیں۔ یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر کسی کے ذہن میں بیٹھ گیا نقطہ تو وہ شیعوں کے افطار کو چھوڑ دے گا، پکا بول رہا ہوں، وہ اہل سنت کا افطار ٹائمنگ شروع کر دے گا فالو کرنا۔ اب اہل تشیع جو ہیں وہ بولتے ہیں رات تک ویٹ کرو، رات تک ویٹ کرو، رات تک ویٹ کرو، حالانکہ رات کب ہوتی ہے؟ 7:52 PM کو،
اور وہ لوگ وہاں تک ویٹ نہیں کرتے ہیں. جو سنی نما شیعہ ہیں جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس آیت، اس حدیث کے جو زمرے میں جو عذاب کے مستحق لوگ ہیں، وہ جو بتایا گیا ہے، وہ جو سنی نما شیعہ ہیں وہ ہیں. ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ الٹا لٹکا دے گا اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہوں گے اور یہ چلائیں گے بچاؤ بچاؤ، اور یہ ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. کیونکہ انہوں نے اپنا ٹائمنگ جو سیٹ کیا ہے وہ رات کا ٹائمنگ سیٹ کیا ہے، اور رات نہیں آتی ہے اور یہ لوگ افطار کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ سنیوں کے 10 منٹ بعد یا پھر 6 منٹ بعد یا پھر 8 منٹ بعد جو بھی افطار کرتے ہیں، بٹ یہ لوگ نے جو ٹائم سیٹ کیا ہے کہ ہم رات تک کا ویٹ کریں گے، رات تک کا ویٹ کریں گے، یہ رات تک کا ویٹ نہیں کرتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب کے مستحق ہیں، جن کو عذاب دیا جائے گا. کیونکہ انہوں نے خود ایک ٹائم سیٹ کیا اور وہ خود اس ٹائم کو فالو نہیں کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ جو پورا ڈسکشن ہم نے کیا ہے، یہ اس میں ریفرنسز کان کے تھرو دماغ کے تھرو دل میں گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے اب اہل سنت کا جو ٹائمنگ ہے افطار کا، وہی ٹائمنگ فالو کریں گے افطار کرنے کے لیے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم کو حق بولنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کلپ بنانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اسے معاف کر دے، اور ساری امت کا بھلا ہو. آمین.